السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں فرمائیں؟ اس دنیا میں جب کسی مہان ویکتیتو شخص کی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کے جیون کا، زندگی کا ہر پہلو انسان کے لیے سیکھ بن جاتا ہے۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جیون نہایت ہی مانوتا کے لیے مارگ درشن ہے۔ انہوں نے جیون کے ہر چھیتر میں ایسے اداہرن پرستت کیے جنہیں پڑھ کر، سمجھ کر اور اپنا کر انسان اپنی زندگی کو بہتر اور سندر بنا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شادیوں، وواہوں کے بارے میں کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے انیک یعنی کئی وواہ، کئی شادیاں کیوں کی؟ ان شادیوں کا ادیش، وجہ کیا تھا اور اس سے سماج کو کیا فائدہ پہنچا، کیا سندیش پہنچا؟ اس سوال کا صحیح اور شانتی بخش اتر دینا ضروری ہے، آوشک ہے، تاکہ غلط فہمیاں سماپت ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور صحیح اسپشٹ روپ سے ابھر کر سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وواہ صرف ویکتیگت اچھا کے آدھار پر نہیں، یعنی اپنی اچھا کے مطابق نہیں تھے، بلکہ ہر وواہ، ہر شادی سماج کی بھلائی کے لیے، گیان کے پرسار کے لیے، مہیلاؤں کی سرکشا یعنی عورتوں کی حفاظت، ان کے وقار کے لیے اور الگ الگ جنجاتیوں کو توڑنے کے لیے مہتوپورن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا سمے دیکھا تھا، ایسا وقت دیکھا تھا جہاں لڑکیوں کی استھتی، عورتوں کی حالت اتینت بہت زیادہ کمزور تھی۔ وہ سرکشا سے ونچت تھیں، ان کا سمان، عزت نہیں تھا۔ ودواؤں، جو بیواؤں کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ لڑائی جھگڑے والی سماج ویوستھا میں لڑکیوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادیوں کے ذریعے سے، وواہوں کے مادھیم سے سماج کو دکھایا کہ ایک لڑکی کا، عورت کا سمان، عزت کیسے کیا جائے، اس کے ادھیکار کیا ہیں، اس کا حق کیا ہے اور اس کے جیون کو سرکشت اور استھر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا وواہ، پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو ان سے عمر میں بڑی تھی، سفل ویوسائی تھی اور جیون میں انیک مشکلوں سے گزری ہوئی تھی۔ اس شادی سے، وواہ سے یہ پرمان ہوا، سمجھ میں آیا کہ شادی کیول سودار یا عمر پر آدھارت نہیں، بلکہ سمان اور چرتر پر آدھارت ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 برس کا جیون پریم، سمان اور آدر کے ساتھ بتایا۔ یہ وواہ سدھ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادیش سانسارک اچھا نہیں، بلکہ اونچے چرت اور نیتک جیون کو استھاپت کرنا تھا۔ اس کے بعد کے وواہ، شادیوں سماج کی ضرورتوں اور مانوتا کے ہت میں کیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مہیلاؤں سے وواہ کیا، شادی کیا جو ودھوا یعنی بیوہ تھیں، جن کے پتی شوہر یدھوں میں یعنی جنگوں میں مارے گئے تھے، جن کے بچے اناتھ ہو گئے تھے، یتیم ہو گئے تھے، جن کے پاس سرکشا، حفاظت اور سہارے کا کوئی سادھن نہیں تھا۔
اس سمے کے سماج میں کسی ودھوا بیوہ کے لیے اکیلے زندگی گزارنا، جیون بتانا بہت کٹھن اور مشکل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سہارا دیا، گھر دیا، سمان دیا اور یہ شکشا دی، تعلیم دی کہ کسی لڑکی عورت کا مول اس کے پتی کے جیون یا مر جانے سے کم نہیں ہو جاتا۔ وواہ دوارا انہوں نے سمان دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں عورتوں کے ادھیکاروں کو اتینت شکتیشالی آدھار دیا، یعنی بہت زیادہ عزت اور وقار سے آپ نے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی شادیاں، انیک وواہوں کا دوسرا بڑا ادیش یہ تھا کہ دھرم کی شکشائیں سماج میں ادھک وستار سے پھیل سکیں، کیونکہ مہیلاؤں عورتوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے اور ان کے رہسیہ، ان کی بھاونائیں، ان کی ضرورتیں پرشوں کے سامنے پوری طرح پرکٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے آوشک تھا، ضرورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ایسی مہیلائیں ہوں جو دھرم کی شکشا کو لڑکیوں تک پہنچا سکیں، جن سے مہیلائیں پرشن کر سکیں اپنے گھر پریوار، یعنی جن سے مہیلائیں اپنے سوال پوچھ سکیں، جانکاری کر سکیں، اپنے گھر پریوار اور پتی پتنی کے سمبندوں سے جڑے مدعے موضوع پوچھ سکیں، سوال پوچھ سکیں جنہیں وہ پرشوں سے پوچھنے میں جھجکتی تھیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گیان کا مہان سوت بنی۔ ہزاروں شکشائیں، کتابیں اور گیان کے وچن انہی کے مادھیم سے آگے آئیں، یعنی کئی ہزار حدیثیں حضرت عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ انہوں نے سماجک جیون، دھارمک شکشا، وواہک جیون، پریوار اور سوچھتا سے جڑے انیک پہلوؤں کو لڑکیوں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وواہوں کا تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ الگ الگ قبیلے جو صدیوں سے آپس میں لڑتے تھے، انہیں ایکتا اور اتحاد، بھائی چارے کی ڈور میں باندھا جائے۔ وواہ شادی اس سمے سماجک اور راجنیتک سمبندھوں کی سب سے مضبوط کڑی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وبھن جنجاتیوں کی مہیلاؤں سے وواہ کیا، شادی کی، تو وہ قبیلے دشمنی چھوڑ کر متر بن گئے، دوست بن گئے، جس سے سماج میں شانتی اور استھرتا آئی۔ یہ ایکتا دھرم کے پرسار کے لیے بھی اتینت آوشک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیون میں وواہ شادی کیول ویکتیگت نہیں بلکہ سماجک سدھار کا سب سے پربھاوی مادھیم بن گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ چوتھا کارن یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ شکشا دی کہ استری لڑکی کیول سکھ سویدھا کا سادھن نہیں بلکہ گیان کا سوتر بھی ہے۔ انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کو اپنے جیون کا حصہ بنایا جو ساہسی تھیں، بدھیمان تھیں، جانکار تھیں، پڑھی لکھی تھیں اور سماج میں سدھار لانے کی چھمتا رکھتی تھیں۔ وواہ کے مادھیم سے، شادی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سندیش دیا کہ ہر استری کو سمان چاہیے، عزت چاہیے، وقار چاہیے، ادھیکار چاہیے اور اسے سماج میں اونچا استھان، اونچا مقام ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مہتوپورن پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیکانش وواہ ایسے سمے میں ہوئے جب وہ زمین کے
परिपक्व दौर में थे जहां सामान्य मनुष्य की निजी इच्छाएं कमजोर हो जाती थी। इस सच से भी स्पष्ट होता है, हकीकत खुलता है कि विवाह यानी शादी का उद्देश्य, शादी का संदेश सांसारिक लालसा नहीं बल्कि कर्तव्य और समाज सुधार था। बेशक सुभान अल्लाह। इन विवाहों से, इन शादियों से, निकाह से ये शिक्षा भी मिलती है, हमें तालीम मिलती है कि किसी भी स्त्री, किसी भी लड़की की सहायता करना, उसे आश्चर्य देना, उसे सम्मान देना एक पवित्र कार्य है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कार्य को व्यावहारिक रूप से पूरा किया। उन्होंने ये भी सिखाया कि समाज में सशक्त और उच्च स्थान यानी ऊंचा मकाम रखने वाले लोगों को कमज़ोर लोगों का सहारा बनना चाहिए। जो ऊंचे मकाम के लोग हैं उनको कमज़ोर लोगों का, बेवाओं का सहारा बनना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विवाहों से ये भी प्रमाण मिलता है, हकीकत मिलती है कि परिवार केवल एक सामाजिक संस्था नहीं बल्कि शिक्षा, तालीम और सुधार, तरबियत का केंद्र होता है। जब घर मजबूत होते हैं तो समाज मजबूत होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने परिवार को शिक्षा का केंद्र बनाया और ये दिखाया कि जीवन साथी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। सुबहान अल्लाह। घर में प्रेम कैसे होना चाहिए और स्त्रियों के, लड़कियों के क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या क्या हुकूक होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमें हमारे नबी ने सिखाया है। सुबहान अल्लाह। इन विवाहों से, शादियों से हमें ये भी सीख मिलती है कि एक नेता जो बड़ा लीडर होता है केवल उपदेश देने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि उसे अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तभी समाज उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, एतमाद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने व्यवहार से ये सिद्ध किया कि स्त्री का सम्मान, लड़की की इज्जत, औरत का मकाम वक़ार करना, उसकी सुरक्षा, हिफाजत करना और उसे मानसिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करना कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। अंत में, आखिर में ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विवाह, शादी, निकाह मानवता को, सारी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि स्त्री, लड़की, पुरुष समान मूल्य रखती हैं, दोनों के अधिकार समान हैं और दोनों का सम्मान अनिवार्य है, ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जीवन स्त्रियों के अधिकारों, लड़कियों के अधिकारों, हुकूक का सबसे महान और प्रकाशमान परमार है। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपकी ज़िंदगी से हमें सीख मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खुदा